अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अल्ताफ़ हसन है। आज मैं आपके सामने सूरत बकरा की आखिरी आयत की रोशनी में चंद गुज़ारिशात पेश करना चाहता हूँ, और इससे पहले चंद बातें तमहीद के तौर पर मैं करना चाहता हूँ। ये एक हकीकत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने निज़ाम कायनात को बनाया और इंसान को बनाया, और इंसान के सामने चंद बुनियादी हक़ाइक़ और बातें और सच्चाइयाँ हिदायत के तौर पर रख दी हैं। अल्लाह के तमाम बरगुज़ीदा इंसान, अम्बिया और रसूल इस बात को तस्लीम भी करते हैं और इंसानों के सामने हिदायत के तौर पर इन बातों को रखते हैं। इसी तरह उनके जो फॉलोवर्स हैं वो भी इन बातों को तस्लीम करते हैं। अब अल्लाह तबारक व तआला का पूरी इंसानियत से ये मुतालबा है कि वो भी अम्बिया और रसूल की तरह इन तमाम सच्चाइयों को तस्लीम कर लें। इन सच्चाइयों को ईमानियात कहा जाता है। इनमें पहली बुनियादी बात यह है कि अल्लाह हम सब का रब है और उसकी हिदायत पहुंचाने के लिए अम्बिया और रसूल की एक जमात मौजूद है, और इसी तरह इंसान को आखिरकार अल्लाह के हुजूर पेश होना है, जिसे आखिरत कहा जाता है। इन सब सच्चाइयों को मानना दरअसल ईमानियात कहलाता है। दूसरी अहम बात यह है कि इंसान अच्छा करता है या बुरा करता है, गुनाह करता है या बदी करता है, दोनों सूरतों में इंसान के हर अमल का एक अंजाम है। अगर इंसान अच्छा काम करता है, यकीनन उसका एक अजर सवाब है, उसका एक अच्छा बदला है। अगर इंसान गलत काम करता है, गुनाह सरजद हो जाता है और इंसान से मासियत हो जाती है, चुनांचे इसका भी एक अंजाम है। अल्लाह ताला के यहाँ इसका भी एक नतीजा और एक रिजल्ट मौजूद है। चुनांचे इंसान को क्योंकि आखिरत में अल्लाह के हुजूर अपने एहतिसाब के लिए पेश होना है, चुनांचे इंसान पर लाजिम है कि वो अल्लाह के हुजूर पेश होने से पहले, एहतिसाब से पहले और इंसाफ का तराजू लगने से पहले अपने गुनाहों के खाते को बिल्कुल साफ कर ले। फिर उसके बाद अल्लाह के साथ इंसान को दुआओं के ज़रिए अपने ताल्लुक़ और रिश्ते और नाते को मजबूत करना चाहिए, इस्तेवार करना चाहिए। ये वो चंद बातें हैं जो मैंने तमहीद के तौर पर कहीं। अब हम आते हैं अपनी बात के अगले मरहले की तरफ। कुरान मजीद अल्लाह ताला का कलाम है और पूरा का पूरा कलाम एक जैसा है, किसी हिस्से को दूसरे हिस्से पर फजीलत नहीं है। लेकिन चंद रिवायात और अहादीस के मुताबिक कुरान मजीद के कुछ हिस्से ऐसे हैं जिनकी खसूसियत के साथ फजीलत बयान की गई है। मिसाल के तौर पर सूरत फातिहा को सूरत दुआ भी कहा गया, सूरत आयत रुकिया भी कहा गया, इसी तरह इसको सबअ मसानी भी कहा गया और इसको आयत शिफा भी कहा गया। और ये वो आयत है, ये वो सूरत है कि जिसके बगैर नमाज मुकम्मल नहीं होती। इसी तरह सूरत रहमान, सूरह यासीन, सूरह कहफ और सूरह बकरा की अहमियत और फजीलत बयान की गई है। इसी तरह सूरत बकरा की आखिरी आयत की भी बड़ी फजीलत और अहमियत बयान की गई है। चुनांचे हम देखते हैं कि सही बुखारी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मन क़रअ बिल आयतैनि मिन आखिर सूरतिल बकरा, जिसने सूरत बकरा की आखिरी दो आयत की तिलावत कर ली, दो आयत को पढ़ लिया, फ़ी लैलतिन, रात में, कफ़ताहु, तो ये दो आयतें इंसान के लिए काफ़ी हैं। यानी इंसान के लिए शर से, शैतान के वसाविस से और नफ्स के शर से, बद नज़री से, जादू से, इन तमाम चीज़ों से इंसान के लिए काफ़ी है। या ये भी मुमकिन है कि इसके मानी ये हों कि बाकी तमाम वज़ाइफ और दुआएं इस दुआ के मुकाबले में इतनी अहमियत नहीं रखते जितनी ये दो आयतें अहमियत रखती हैं। चुनांचे ये आयतें बाकी तमाम दुआओं के मुकाबले में और तमाम वज़ाइफ के मुकाबले में इंसान के लिए काफ़ी हैं। ये इसकी अहमियत और फजीलत है जो सही बुखारी की हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। इसी तरह मुस्नद अहमद की एक हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अर्श के ख़जानों में से सूरत बकरा की आखिरी आयत दी गई हैं, और ये वो चीज़ें हैं, ये वो दो आयत हैं जो मुझसे पहले तमाम अंबिया में से किसी नबी को नहीं दी गई। चुनांचे इन दो आयत की अहमियत और फजीलत यहाँ से हमें मालूम होती है। इसी तरह सही मुस्लिम की एक हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आसमानों पर मेराज के लिए मुझे ले जाया गया तो वहाँ पर आसमानों में एक दरख्त था जिसका नाम था सिदरतुल मुंतहा। मैं वहाँ पर रुक गया और मालूम हुआ कि ये वो दरख्त है कि जब ज़मीन से कोई चीज़ आसमानों की तरफ जाती है तो यहाँ रोक ली जाती है और फिर उसके बाद अहमियत के ज़रिए, अहमियत के साथ उसे बड़े प्रोटोकॉल के साथ आगे ले जाया जाता है। इसी तरह जब कोई चीज़ आसमानों से ज़मीन पर आती है तो उसे भी वहाँ पर रोक लिया जाता है और बाद में उसको वहाँ से नीचे ले जाया जाता है।
اور یہ درخت بڑا خوبصورت ہے، بڑا گھنا درخت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ سونے جیسے چمکدار پتنگے اور ٹڈیاں ایک بڑی تعداد میں ہیں جنہوں نے اس پورے درخت کو کور کیا ہوا ہے، اور جس کی وجہ سے درخت بڑا خوبصورت اور چمکیلا نظر آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ مجھے اس مقام پر 3 چیزیں عطا کی گئیں۔ ایک چیز 5 نمازوں کا تحفہ اور گفٹ مجھے دیا گیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات بھی مجھے اس موقع پر دی گئیں۔ اور تیسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا کہ شرک کے علاوہ آپ کی امت کے باقی سارے گناہ معاف کرنے کا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں۔ یہ 3 چیزیں مجھے سدرۃ المنتہا کے موقع پر دی گئیں، اور ان میں سے سورۃ البقرہ کی آخری جو آیات ہیں وہ بھی اسی موقع پر مجھے دی گئیں۔ چنانچہ احادیث اور روایات کے مطابق سورۃ البقرہ کی آخری آیات بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ چنانچہ اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ نہ صرف خود ان آیات کو پڑھیں بلکہ اپنے بچوں کو بھی سکھلائیں اور انہیں تلقین کریں کہ خاص طور پر رات کو سونے سے پہلے انہیں ضرور پڑھ لیا کریں۔ اور یہ ایک بہت خوبصورت وظیفہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی ایک نصیحت فرمائی کہ جو رات کو پڑھے گا، یہ 2 آیتیں انسان کے لیے ہر لحاظ سے کافی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی ان 2 آیات کے اندر اہل ایمان کو کیا ہدایات دی ہیں۔ ہم ان آیات کو پڑھتے ہیں اور ان کا ترجمہ کرتے ہیں تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ ان آیات میں اہل ایمان کے لیے کیا پیغام ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ پیغمبر اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ہدایت پر ایمان لے آئے جو کہ ان کا رب ہے، اور اہل ایمان بھی ایمان لے آئے، یعنی برگزیدہ انبیاء اور رسول کی جماعت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہدایت اور تعلیم پر یقین رکھتی ہے، اور ان کے فالوورز بھی یقین رکھتے ہیں۔ یہ سب یہ کہتے ہیں کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، یہ سب کے سب یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر اور اللہ کے برگزیدہ انبیاء اور رسول پر ایمان لائے، اور ان میں سے کسی کے درمیان ہم کوئی فرق نہیں کرتے۔ اگر اللہ نے کسی کو کسی پر فضیلت دی ہے تو یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا امر ہے، لیکن ہم ان میں سے کسی کو آگے پیچھے یا فضیلت یا ان میں سے کسی پر ایمان لانے اور نہ لانے کے حوالے سے کوئی فرق نہیں کرتے، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، مزید یہ اہل فطرت اور سلیم الفطرت انسان یہ کہتے ہیں سمعنا، اے رب ہم نے آپ کی ہدایت کی بات کو سن لیا، وَأَطَعْنَا اور اس پر عمل بھی کر دیا، غفرانک بحیثیت انسان اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی تو اے رب تو معاف فرما، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ آخرکار آپ کے پاس حاضر ہونا ہے اور ہمارا احتساب ہوگا، اس احتساب سے پہلے اے رب ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کو اس کی حیثیت سے زیادہ کا مکلف نہیں کرتا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اللہ تعالیٰ کی شریعت انسان کی طاقت سے باہر ہو اور انسان کی استطاعت میں نہ ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ اگر کوئی چیز انسان کی استطاعت اور طاقت سے باہر ہے تو لہذا اس کے متعلق انسان سے سوال بھی نہیں کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر وساوس اور خیالات، اگر انسان کو ان پر کنٹرول نہیں ہے چنانچہ انسان سے ان چیزوں کے بارے میں سوال بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جتنے اعمال ہیں اس کا ایک انجام ہے، اچھا اس کا اچھا انجام، برا کام اس کا برا انجام۔ لہا ما کسبت اگر انسان اچھا کام کرے گا یقیناً اس کا اچھا انجام، اجر و ثواب انسان کو ملے گا، وعلیہا ما اکتسبت اور اگر انسان کوئی غلط کام معصیت سر انجام دے گا تو یقیناً اس کا ایک وبال انسان کی طرف لوٹے گا۔ آگے ایک دعا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے رب بحیثیت انسان غلطی کا امکان ہے، انسان نسیان سے ہے، بھول چوک ہو سکتی ہے، لہذا اگر ہم سے کوئی معصیت ہو جائے تو اے رب مواخذہ نہیں کرنا، اے رب گرفت نہیں کرنا، ہم جانتے ہیں کہ آپ کی پکڑ اور جو آپ کی گرفت ہے وہ بڑی شدید ہے۔ ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اس دعا میں اہل ایمان اللہ کے حضور یہ کہہ رہے ہیں کہ اے رب سابقہ امتوں پر احکامات کے لحاظ سے اگر کچھ سختیاں تھیں تو اے رب ہماری شریعت میں ان احکامات کے اندر کچھ گنجائش اور نرمی فرما،
اور ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈال جو آپ نے سابقہ امتوں پر ڈالا تھا۔ اور حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ پر ان کی شریعت کے اندر بڑی گنجائش پیدا کی ہے۔ اس دعا کا اگلا حصہ، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے رب ہمارے اوپر ہماری زندگی میں کوئی ایسا بوجھ نہ ڈال، کوئی ایسی آزمائش نہ ڈال، کسی ایسے ٹرائل میں مبتلا نہ کر کہ جسے برداشت کرنے اور جس کو کا تحمل کرنے کا ہمارے اندر یعنی یارہ نہ ہو، جس کو ہم تحمل کرنے کے قابل نہ ہوں۔ ہوتا ہے بعض اوقات انسان اپنی زندگی میں اچانک کسی بیماری میں مبتلا ہوا اور وہ لا علاج مرض میں تبدیل ہو گئی۔ اسی طریقے سے بعض اوقات قرضوں کے بوجھ تلے انسان ایسا پھنستا ہے تو قرضوں کی ادائیگی ایک طرف معیشت مکمل طور پر انسان کی ختم ہو جاتی ہے اور زندگی بالکل پیک ہو کر رہ جاتی ہے۔ اسی طرح انسان بعض اوقات کسی ناجائز مقدمے میں مبتلا ہوا، گرفتار ہوا اور پھر وہ سلاخوں کے پیچھے گیا اور ایک طویل مدت وہاں پر گزار دی اور زندگی کی لذتوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا، بچوں اور فیملی سے بھی دور ہو گیا، تو یہ ایک ایسا بوجھ ہے جو اس کا انسان تحمل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ملک سے باہر گیا اور پھر وہاں کسی مصیبت میں گرفتار ہوا اور پھر اپنے بچوں سے، اپنے وطن سے اور آزادی سے چلا گیا۔ چنانچہ اے رب ہمارے اوپر کوئی ایسا بوجھ نہ ڈال کہ جسے تحمل کرنے کا، جسے اٹھانے کی طاقت ہمارے اندر نہ ہو۔ پھر اس کے بعد دعاؤں کی ایک تکرار ہے، ایک جیسی دعاؤں کی تکرار ہے۔ دراصل مطالبہ یہ ہے کہ اے رب آپ ہمیں اپنی رحمت کے قابل بنا دیجئے، لیکن رحمت کے قابل تو تب بنے گا انسان کی زندگی سے گناہوں کو نکال دیا جائے۔ تو جب انسان اللہ تعالیٰ کے حضور جھکے گا، توبہ کرے گا، اعتراف جرم کرے گا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا، بکثرت استغفار کرے گا، تو یقیناً اللہ عافیت کا معاملہ فرمائیں گے اور انسان کے گناہ کو بخش دیں گے۔ جب گناہ بخش دیے تو اب انسان قابل رحمت ہو گیا۔ تو اسی لیے انسان کو چاہیے کہ وہ دعا کرے، وَاعْفُ عَنَّا، اے رب تو معاف فرما، وَاغْفِرْ لَنَا، اے رب تو میرے گناہوں کو بخش دے، وَارْحَمْنَا، اور تو مجھ پر رحم بھی فرما۔ آخری جملہ اس دعا کا یہ ہے، أَنْتَ مَوْلَانَا، اے رب تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا مددگار ہے اور تو ہی ہمارا پروردگار ہے، فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور تیرے وہ بندے جو تیرے بندے ہیں لیکن تیری نہیں مانتے، تیرے باغی ہو چکے ہیں، اے رب ان کے مقابلے میں تو ہماری مدد فرما۔